اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی غم پہنچتا، کوئی ٹینشن آتی تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا حل نکالتے؟ کان اذا حزبہ امر صلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی غم پہنچتا، کوئی ٹینشن آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً نوافل ادا کرتے۔ پریشانیوں کو دور کرنا اتنا ہی ہمارے لیے دور ہے جتنا کہ ہماری پیشانیاں جو ہیں وہ زمین سے دور ہیں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ جیسے ہی کوئی پریشانی یا کوئی غم ٹینشن آپ کو یا مجھے پہنچتی ہے تو ہم پورے یقین کے ساتھ فوراً اچھا سا وضو کریں اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، حاجت کے پڑھیں یا ویسے غم پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غم، وہ پریشانی، وہ ٹینشن وہ دور ہو جائے گی، اور جو بھی حاجت اگر ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہوگی بشرطے کہ یقین کامل ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب نزع کا وقت آیا تو وہ بے ہوش ہوئے، اس سے پہلے بے ہوش ہوئے تو گھر والوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کمال کی ہستی ہے، کمال کی سوچ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جب بیت اللہ میں طواف کرتے تو دعا کیا مانگتے؟ سننے والے ساتھی نے سنا کہ رب قنی شح نفسی، کہ اے میرے رب مجھے بخیلی سے بچا، اے یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ تو سننے والے ساتھی کہنے لگا کہ آپ ابھی بھی بخیل ہیں، کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ اور کیا، بخیل ہی تو ہوں، اسی لیے تو دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ اور عطا فرمائے اور میں مزید اس کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مومنوں کی ماں جب تک زندہ ہے زندگی کی آخری سانس تک میں ان کا خرچ ادا کیا کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو یہی وہ ہستی ہے کہ ڈھونڈ کر اپنا گھر مسجد کے سامنے بنایا۔ تو کہتی ہے کہ وہ ان پہ اتنا اللہ کا فضل کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ جب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جو صبح اٹھتا ہے اور وہ صبح کے ٹائم میں اپنا کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کیا اور وہ تجارت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ صبح کے ٹائم میں برکت سمجھتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ اسی طرح فالو کیا اس کو۔ اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا، اتنی دولت سے نوازا، لیکن وہ غافل نہیں ہوئے بلکہ وہ اول ٹائم میں صف اول میں وہ نماز میں شریک ہوتے، ایون کہ وہ نماز کا انتظار کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پورا ایمان جو ہے وہ پورے سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے اللہ، اور اللہ ہمیں بہترین انسان بنائے۔ لیکن میں بات کر رہی تھی کہ جب وہ بے ہوش ہوئے تو بیوی گھر سے نکلی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگی۔ تو جا کر کسی نے کہا، انہیں بتایا کہ یہ کیا، خامد اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ یہاں پر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسی لیے تو میں نماز پڑھ رہی ہوں کہ میں اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں یہ غم برداشت کر سکوں، کیونکہ ان کو بڑی جو صحابہ اکرام تھے، صحابیات تھے، ان کو یہ بڑی فکر ہوتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ جو بندہ مومن مسلمان ہو اور اگر اس پہ کوئی اس کا اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو وہ واویلا کرے یا بین کرے یا وہ کیا کہتے ہیں جاہلیت کے الفاظ بولے تو یہ شدید ترین گناہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی صحابہ کو اس طرح کا کوئی مرحلہ پیش آتا، ان کا کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا جاتا تو وہ فوراً نوافل پڑھتے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ نوافل پڑھیں، آپ اللہ سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی غم کم ہو جائے گا، کم تو کیا بلکہ دور ہو جائے گا۔ تو وہ اس لیے جا کر تو نماز پڑھ رہی تھی تاکہ میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل آئیں، میں بین یا نوحہ یا واویلا نہ کروں یا نہ اپنے آپ کو نوچوں نہ، تو اس لیے انہوں نے نوافل پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے برداشت کی ہمت دے دے۔
माशाअल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार हैं तो किसी ने इत्तला दी कि आपके भाई फौत हो गए हैं। सवारी को रोका और नमाज शुरू कर दी। कहने लगे ये क्या, आप पहुँचो भाई के पास। तो कहने लगे कि इस गम को बर्दाश्त करने के काबिल तो हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। ये है हुक्म इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो सब्र कैसे आएगा, अगर तुमने अल्लाह से मदद नहीं मांगी तो ऐसे हालात में सब्र कैसे आएगा। ये है मिजाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है मिजाज सहाबा, और ये है मिजाज मुस्लिम। लेकिन जाहलियत का रवैया ये है बैन करना, रोना पीटना इस अंदाज से कि अपने चेहरे को ही नोच डालना और अपने ही चेहरे को पीटना, गिरेबान चाक करना। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल खामिशता वजहहा वश्शाक़ता बिजैबहा वद्दाइयता बिलगैरि वस्सुबूर। लानत है उस औरत पर जो अपने चेहरे को नोचती और पीटती है और अपने गिरेबान को चाक करती है और जाहलियत के बोल बोलती है। फरमाया जो अपने ही चेहरे को पीटता है, गिरेबान को चाक करता है, जाहलियत के बोल बोलता है, सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। सबसे पहली बात कि अल्लाह हमें अपनों के ऐसे दुख ना दिखाए, अल्लाह ताला हमारे अपनों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह हमें ऐसे लानती और जाहलियत वाले कामों से बचाए। और जब भी कोई मुसीबत, गम, परेशानी आए तो अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से वुज़ू करके नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी आपको कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो, आपको कुछ भी चाहिए तो आपके माइंड में बस एक सोच चल रही है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन उठें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अच्छे तरीके से मसनून तरीके से वुज़ू करें और फिर बहुत मुखलसाना अंदाज से पूरे इखलास के साथ 2 रकात नफल पढ़ें हाजत के। तो बाद में अल्लाह ताला से दुआ मांगे, सूरतुल फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये जो मैं आपको दुआएं बताती हूँ कि दुआओं की कबूलियत में अस्माए आज़म वगैरह हैं, उनको पढ़ें दुरूद इब्राहिम से पहले। और फिर जो भी दुआ करेंगे एंड पे इंशाअल्लाह ताला दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो दुआ लाज़मन कबूल होगी और वो हाजत आपकी ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह ताला हम सब की ज़रूरी जो हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।